تصور کریں ایک ایسے بادشاہ کا جس کے نام سے یورپ کے گرجا گھروں میں دعائیں مانگی جاتی تھیں کہ اے خدا ہمیں اس کے غضب سے بچا۔ ایک ایسا حکمران جس نے پورے 46 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی، جسے مشرق نے انصاف کی وجہ سے القانونی یعنی دی لا گیور اور مغرب نے اس کی شان و شوکت کی وجہ سے عظیم الشان یعنی دی میگنیفیسنٹ کا نام دیا۔ یہ داستان ہے سلطنت عثمانیہ کے 10ویں اور سب سے طویل عرصہ تک حکومت کرنے والے حکمران سلطان سلیمان عالی شان کی، ایک ایسی کہانی جہاں بے پناہ طاقت، سچی محبت، بے مثال فن تعمیر اور ایک باپ کے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھے گئے دردناک المیے سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ جب یاووز سلطان سلیم کا اچانک انتقال ہوا تو تخت پر ان کا اکلوتا بیٹا 26 سالہ سلیمان بیٹھا۔ یورپ کے بادشاہوں نے خوشی سے جشن منایا۔ ان کا خیال تھا کہ خونخوار شیر مر گیا ہے اور اب اس کی جگہ ایک سیدھا سادہ میمنا سلیمان آ گیا ہے۔ یہ لڑکا کتابیں پڑھتا ہے اور زیورات بناتا ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ لیکن سلیمان نے تخت پر بیٹھتے ہی دنیا کو بتا دیا کہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنا پہلا نشانہ ان 2 مقامات کو بنایا جنہیں اس کے عظیم پردادا محمد فاتح بھی فتح نہیں کر سکے تھے، بیلگریڈ اور جزیرہ روڈز۔ سلیمان نے 1521 میں بیلگریڈ، جسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا، کو فتح کر کے یورپ کے دل میں خنجر گھونپ دیا اور اگلے ہی سال 1522 میں بحیرہ روم کے ناقابل تسخیر جزیرے روڈز پر حملہ کر کے سینٹ جان کے نائٹس کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اب یورپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میمنا نہیں بلکہ ایک بکھرا ہوا طوفان ہے۔ سلیمان کی طاقت کا اصل امتحان 1526 میں ہوا۔ ہنگری کا بادشاہ لوئس دوم مسلسل عثمانیوں کو تنگ کر رہا تھا۔ سلیمان نے 1,00,000 کی عظیم فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری پر چڑھائی کر دی۔ مقام تھا موہاکس کا میدان۔ ہنگری کے پاس یورپ کے بہترین اور بھاری زرہ بختر پہنے ہوئے گھڑ سوار یعنی نائٹس تھے۔ ہنگری کے بادشاہ کو یقین تھا کہ وہ عثمانیوں کو کچل دے گا۔ 29 اگست 1526 کی دوپہر کو جنگ شروع ہوئی۔ عثمانی فوج کی اگلی صفوں نے حملہ کیا اور پھر اچانک گھبرا کر پیچھے بھاگنے کی اداکاری کی۔ ہنگری کے نائٹس اس دھوکے میں آ گئے اور جوش میں آ کر عثمانی فوج کے پیچھے بھاگے۔ جیسے ہی وہ عثمانی فوج کے بیچ میں پہنچے، عثمانی سپاہی دائیں بائیں ہٹ گئے اور سامنے 300 توپوں کے دہانے کھلے تھے جنہیں زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ آگ اور بارود کی ایسی بارش ہوئی کہ صرف 2 گھنٹے کے اندر ہنگری کی پوری فوج، ان کا بادشاہ اور ان کی صدیوں پرانی سلطنت مٹی میں مل گئی۔ سلیمان نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ پر قبضہ کر لیا اور یورپ کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ 1529 میں سلیمان نے اپنا سب سے بڑا اور خوفناک قدم اٹھایا۔ اس نے براہ راست آسٹریا کے دارالحکومت وینا کا محاصرہ کر لیا۔ وینا عیسائی یورپ کا دل تھا۔ اگر وینا گر جاتا تو پورا جرمنی اور پھر شاید پورا یورپ عثمانیوں کے قدموں میں ہوتا۔ سلیمان کی فوج وینا کی دیواروں تک پہنچ گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ موسم انتہائی خراب ہو گیا۔ مسلسل بارشوں اور کیچڑ کی وجہ سے سلیمان کو اپنی بھاری اور بڑی توپیں راستے میں ہی چھوڑنی پڑیں۔ ہلکی توپوں سے وینا کی دیواریں نہیں گرائی جا سکیں۔ شدید سردی اور برف باری شروع ہونے کے بعد سلیمان نے محاصرہ اٹھا لیا۔ وینا فتح تو نہیں ہوا، لیکن اس محاصرے نے یورپ کے دلوں میں سلیمان کا ایسا خوف بٹھا دیا کہ صدیوں تک یورپ کی مائیں بچوں کو عثمانیوں کے نام سے ڈراتی رہیں۔ سلیمان صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک عظیم قانون دان تھا۔ اس نے صدیوں پرانے عثمانی قوانین کو شریعت کی روشنی میں ایک جگہ جمع کیا، رشوت کا خاتمہ کیا اور غیر مسلموں کو مکمل تحفظ دیا۔ اسی لیے اسے القانونی کہا گیا۔ اسی دور میں سلطنت کو تاریخ کا سب سے عظیم معمار ملا، معمار سنان۔ معمار سنان نے استنبول کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے سلیمانیہ مسجد جیسی شاندار عمارتیں بنا کر سلیمان کے نام کو پتھروں میں بھی امر کر دیا۔ سلیمان خود ایک بہترین شاعر تھا اور محبی کے قلمی نام سے شاعری کرتا تھا۔ کہاں وہ بادشاہ جس سے دنیا کانپتی تھی اور کہاں وہ ایک عورت کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ سلیمان کی زندگی کا سب سے مشہور باب ان کی محبت خرم سلطان تھی۔ خرم ایک غلام لڑکی تھی جسے یوکرین سے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن انتہائی ذہین، چلبلی اور میٹھی باتوں والی تھی۔ خرم کا مطلب ہی خوشی دینے والی ہے۔ سلیمان اس کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ اس نے صدیوں پرانی عثمانی روایت توڑ ڈالی۔ اس نے ایک غلام سے آزاد کر کے باقاعدہ نکاح کر لیا
खुर्रम सुल्तान ने हरम से निकलकर सल्तनत में मामलात में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यहीं से उस्मानी तारीख में ख़वातीन की सल्तनत के दौर का आगाज़ हुआ, जिसने बाद में सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। सुलेमान की कहानी का सबसे तारीख पहलू उसकी औलाद का कत्ल था। सुलेमान का सबसे बड़ा और काबिल बेटा शहजादा मुस्तफ़ा था, जो उनकी पहली बीवी माह दौरान से था। मुस्तफ़ा फ़ौज में बेहद मकबूल था और हर कोई उसे अगला सुल्तान देखना चाहता था, लेकिन खुर्रम सुल्तान चाहती थी कि अगला सुल्तान उसका अपना बेटा बने। महल की साजिशों, खुर्रम सुल्तान और वज़ीर आज़म रुस्तम पाशा की चालों ने सुलेमान के दिल में ये शक डाल दिया कि मुस्तफ़ा बगावत करके उसे तख्त से उतारना चाहता है, जैसे सुलेमान ने अपने बाप सलीम ने किया था। 1553 की ईरान मुहिम के दौरान बूढ़े और शक के मारे सुलेमान ने वो फैसला किया जिस पर वो जिंदगी भर रोया। उसने शहजादा मुस्तफ़ा को अपने खेमे में बुलवाया। जैसे ही मुस्तफ़ा खेमे में दाखिल हुआ, गूंगे जल्लादों ने उस पर हमला कर दिया। मुस्तफ़ा बाबा बाबा पुकारता रहा, लेकिन सुलेमान खेमे के पर्दे के पीछे खड़ा अपने ही खून को तड़पता देखता रहा। मुस्तफ़ा के कत्ल ने सल्तनत को हिला कर रख दिया। अवाम और फौज रो पड़ी। बाद में सुलेमान को अपने एक और बेटे शहजादा बायजीद को भी बगावत के जुर्म में फांसी देनी पड़ी। तख्ते इस्तांबुल ने एक अजीम बाप की झोली खाली कर दी। सितंबर 1566। अब सुलेमान 71 साल का हो चुका था। गठिया की बीमारी से उसका जिस्म सूज चुका था। वो ठीक से चल भी नहीं सकता था। लेकिन जब उसने सुना कि हंगरी का एक किला सिगिटवार बगावत कर रहा है, तो बूढ़े शेर ने आखिरी बार तलवार उठाई। उसने खुद को रस्सियों से घोड़े पर बंधवाया ताकि फौज को लगे कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है और उनका हौसला न टूटे। सिगिटवार का मुहासरा कई दिन तक जारी रहा। 6 सितंबर 1566 की रात अपने खेमे में लेटे लेटे वो दिल धड़कना बंद हो गया जिसकी धड़कनों से यूरोप कांपता था। वजीर आज़म सुकोलो मोहम्मद पाशा ने सुल्तान की मौत को राज में रखा। अगले ही दिन किला फतह हो गया। सुल्तान का दिल और अंदरूनी आज़ा इसी मकाम यानी सिगिटवार में दफन किए गए और उनका जिस्म वापस इस्तांबुल लाकर सलेमानिया मस्जिद के इहाते में सपुर्दे खाक किया गया। सुलेमान आलीशान वो सूरज था जिसके गुरूब होने के बाद सल्तनत उस्मानिया की शाम शुरू हुई। उसने दुनिया पर राज किया, मगर अपने ही दिल के हाथों शिकस्त खाई।